پیغمبر کی نسبت سے بناؤں گا۔ پتہ یہ چلا آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، میرے آقا کے صدقے ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میرے آقا کے صدقے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا عظیم نبی، عظیم پیغمبر، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا جلیل القدر انبیاء میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ الغرض جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، جن کو بھی اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہر نبی کو نبوت میرے آقا کے صدقے میں ملی، ہر رسول کو رسالت میرے آقا کے صدقے میں ملی۔ آسمانی کتابیں آئی میرے آقا کے صدقے میں آئی، اس لیے تورات میں ذکر اللہ کے نبی کا مل جائے گا، زبور میں ذکر اللہ کے نبی کا مل جائے گا، انجیل میں اللہ کے آخری پیغمبر کا ذکر مل جائے گا۔ تمام آسمانی کی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بکمالہ۔ آتا سب کو یہ کلام، لکھا بھی ہوا سامنے، 4 اس کی لائنیں ہیں اور رسول اللہ کی پوری زندگی اس میں ذکر ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے کمال کے باعث بلندیوں پر ہیں، آپ کے اندر ایسے کمالات ہیں، ان کمالات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو تمام انبیاء پر بھی بلندی عطا فرمائی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ، آپ کے آنے سے پہلے اندھیرے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ظلمتیں تھی، آپ کے آنے سے پہلے تاریخیاں تھی۔ جب اللہ نے آپ کو بھیجا تو ساری کائنات کو منور کر دیا۔ یہ مقصد اس فکرے کا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حصلت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ ہم بار بار سنتے ہیں ہمارا نبی سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حسین، بار بار سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن دیا، عورتوں نے دیکھا پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا اللہ نے انہیں میدان جہاد میں شہادت عطا فرمائی۔ اس لیے کہا ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا۔ ابھی ایک بچے نے حفظ کیا، کئی بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، یہ قرآن ملا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلا انسان جو زمین پر آیا وہ کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ زمین پر آنے والے بھی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور زمین پر آنے والے انبیاء میں بھی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جب سلسلہ شروع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ دنیا کیوں بنائی ہے، زمین کیوں بنائی ہے، تجھے کیوں پیدا کیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تیرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ انبیاء کو اللہ دنیا میں بھیجتا تھا، اور ہر نبی اپنی امت پر محنت کر کے انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتا کہ لوگوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کریں، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہمیں راضی فرما دے گا۔ دنیا میں ہم اللہ کی مان لیں، دنیا میں ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بنا لیں، یہاں ہم اللہ کی چاہت کا خیال کریں،
پھر آخرت میں اللہ وہ سب کچھ دے گا جو تم چاہو گے۔ ہر نبی اپنی امت پر یہی محنت کرتا رہا، ہر رسول یہی محنت کرتا رہا، اور اللہ انبیاء کو بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا، لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام آتے رہے، انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ بات یاد رکھنا، جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی نے اللہ کے آخری نبی کی نبوت کا ذکر فرمایا، آخری نبی کی رسالت کا ذکر کیا، آخری نبی کی نبوت کا ذکر کیا، کیونکہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں آسمانوں کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، کائنات کو وجود عطا کرنے سے پہلے، یہ بہاریں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ارواحوں کو جمع فرمایا، مرسلین کی روحوں کو جمع کیا، انبیاء کی ارواحوں کو جمع کر کے فرمایا او انبیاء کی جماعت، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، اے رسولوں کی جماعت میں تم میں سے بہت ساروں کو رسول بھی بناؤں گا، تمہیں آسمانی کتابیں بھی دوں گا، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجوں گا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا، لوگوں کو زندگی کا طریقہ گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ لیکن فرمایا اے انبیاء کی جماعت یاد رکھنا، جب تم دنیا میں جاؤ اپنی نبوت کے ساتھ میرے آخری پیغمبر کا بھی ذکر کرتے رہنا۔ تم نے صرف اپنی نبوت کا ذکر نہیں کرنا، تم نے صرف اپنی رسالت کا ذکر نہیں کرنا، صرف تم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا او لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہو، او لوگوں میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہو، اللہ نے مجھ پر فلاں آسمانی کتاب کو نازل فرمایا او انبیاء کی جماعت اپنی نبوت کا ذکر بھی کرتے رہنا، اپنی رسالت کا ذکر بھی کرتے رہنا، میں جو احکام تمہیں عطا کروں گا، میں جو تم پر صحیفے نازل کروں گا، آسمانی کتابیں جو نازل کروں گا، اس کا سبق بھی امت کو دیتے رہنا، امت کو بتاتے رہنا، ساتھ ساتھ میرے نبی کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ اور یہ ذکر کیوں کرنا ہے؟ فرمایا او انبیاء کی جماعت میں تمہیں نبی بناؤں گا، صرف اپنے آخری پیغمبر کی نسبت سے بناؤں گا۔ پتہ یہ چلا آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، میرے آقا کے صدقے ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میرے آقا کے صدقے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا عظیم نبی، عظیم پیغمبر، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا، جلیل القدر انبیاء میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ الغرض جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، جن کو بھی اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہر نبی کو نبوت میرے آقا کے صدقے میں ملی، ہر رسول کو رسالت میرے آقا کے صدقے میں ملی، آسمانی کتابیں آئی میرے آقا کے صدقے میں آئی۔ اس لیے تورات میں ذکر اللہ کے نبی کا مل جائے گا، زبور میں ذکر اللہ کے نبی کا مل جائے گا، انجیل میں اللہ کے آخری پیغمبر
پیغمبر کا ذکر مل جائے گا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، اپنے رسول کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ہر نبی جو دنیا میں آتا رہا اپنی نبوت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کی نبوت کا ذکر بھی کرتا رہا، بتاتے رہے کہ آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، ایک عظیم پیغمبر دنیا میں آئے گا۔ اور ایک عجیب بات آپ کی توجہ چاہ کر عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کا ذکر دنیا میں آنے کے بعد ہوا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ان کا ذکر ہوا، انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جب دنیا میں آئے تو ان کے آنے کے ساتھ ان کا ذکر بھی آیا، ان کے آنے کے ساتھ ان کی پہچان بھی آئی۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے، آئے سب سے آخر میں ہے، ذکر جب سے دنیا ہے اس سے پہلے سے چل رہا ہے۔ آسمانوں زمینوں کو وجود بعد میں اللہ نے دیا، اپنے حبیب کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے۔ نبیوں کی نبوت و رسالت بعد میں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ اسی لیے تو عالم ارواح میں بھی انبیاء کے سامنے اپنے نبی کی نبوت ذکر کی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اللہ کو اپنے حبیب کا ذکر اتنا پسند ہے کہ جنت کے درختوں کا کوئی پتا ایسا نہیں جس پہ جناب محمد الرسول اللہ کا نام نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف اٹھا کر دیکھ لے، جنت کے پتوں پر بھی میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے اس قدر محبت فرمائی، بعض روایات میں یہاں تک بھی ہے اللہ نے اپنے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے عظیم نبی کہ اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کا ذکر کیا۔ پھر نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا ذکر کیا، آخری پیغمبر کا ذکر کیا، میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کیا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا، ان کی دعوت کو ذکر فرمایا، ان کے انداز بیان کو ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو جمع فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمانے لگے، فرمایا او لوگو ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا او لوگو میرے بعد قریب وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ ان قریب وہ پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا نام احمد بھی ہے۔ اتنا پیارا اس کا نام ہوگا۔ پیارا نام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، تھک تو نہیں گئے؟ اس سالانہ محفل تھکنا نہیں چاہیے۔ جو اس ذکر میں تھک گیا وہ زندگی کی ہر دوڑ میں تھک گیا۔ جو آقا کے ذکر میں ہی تھک گیا وہ کہیں اور نہیں جیت سکتا، پھر وہ ہر جگہ ہی تھکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا ذکر سن کر تو بیمار بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جو روح کو طاقت عطا کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخری نبی جس کا نام محمد بھی ہوگا، اور نام، اور کتنا پیارا نام ہے۔ آپ کو پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نام محمد پیار ہے نا سب کو، کتنا پیارا نام ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔
اور کیسا نام نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یہ نہ کہو میرے نصیب میں یہ نہیں، میری قسمت میں یہ نہیں، میرے مقدر میں یہ نہیں، میرے آقا کے نام کی برکت سے مانگو، اللہ اپنے حبیب کے نام کی برکت سے قبول کر لے گا۔ اتنا پیارا نام، ایسا عظیم نام، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ اتنا عظیم نام، اتنا پیارا نام، اتنا اعلیٰ نام، اتنا عمدہ نام، جس نام میں اللہ کو نکتہ بھی گوارا کوئی نہیں، اس نام کے بارے میں فرمایا خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا او لوگو القریب وہ نبی دنیا میں آئے گا، وہ رسول دنیا میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک نبیوں کو نبوت عطا کی، رسولوں کو رسالت عطا کی۔ فرمایا القریب وہ نبی آنے والا ہے، پھر وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا، اللہ نے جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کائنات میں سب سے حسین جگہ مکہ المکرمہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرے آقا کی ولادت کہاں ہے؟ بولو بھائی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ گھر بیت اللہ ہے جو سارے گھروں میں اعلیٰ ہے، آنا اس پیغمبر نے ہے جو سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہے، آنا اس رسول نے ہے جو سارے رسولوں میں اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا میں اپنے حبیب کو وہاں بھیجوں گا، وہاں ولادت اس کی ہوگی جہاں میرا گھر بیت اللہ ہے، جہاں میرا گھر تعمیر ہے وہاں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب امید سے ہوئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے بدن مبارک کے اندر آئے، اپنی والدہ کے جسم مبارک کے اندر آئے، کائنات میں اتنی برکتیں آئی، کائنات میں اتنی رحمتیں آئی، حالات میں اتنا بدلاؤ آیا، اتنے حالات بدلنے لگے۔ حضرت آمنہ کا حال یہ تھا جس جگہ پر قدم رکھ دی اللہ وہی سے خوشبو کو جاری فرما دیتا، جس جگہ سے گزر جاتی سیدہ گزر کے آگے چلی جاتی، لیکن خوشبو وہاں سے آتی رہتی، اور یہ خوشبو اس لیے آ رہی تھی، خوشبو والا پیغمبر آ رہا ہے، خوشبو والا نبی آ رہا ہے، جس کا جسم بھی خوشبو والا، جس کا وجود بھی خوشبو والا، جس کا لعاب بھی خوشبو والا۔ حضرات صحابہ اکرام عرض کرتے فرماتے ہیں آقا مدنی رات کے وقت جب کہیں تشریف لے جاتے، کسی باغ میں تشریف لے جاتے، کسی صحابی کو آقا کو تلاش کرنا ہوتا، فرماتے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، آقا کہاں پر گئے ہیں، آقا کس راستے سے گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
آقا جس راستے سے گزر کے جاتے راستے کی خوشبو بتایا کرتی تھی، نبیوں کا نبی یہاں سے گزر کے گیا ہے، وہ خوشبو والا پیغمبر آ رہا ہے کہ جس کے جانے سے پہچان ہوگی کہ آقا یہاں سے گزر کر گئے، آقا یہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم آقا کی خوشبو پاتے پاتے آقا کو پا لیا کرتے تھے، کوئی پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیکھا اتنی اعلیٰ خوشبو، اتنی عمدہ خوشبو، اتنی نرالی خوشبو، بیٹی کو بلایا، فرمانے لگے او آمینہ، بیوہ عورت کے لیے خوشبو لگانا مناسب کوئی نہیں، پھر اتنی تیز خوشبو لگانا مناسب نہیں۔ فرمایا بیٹی تو چلی جاتی ہے لیکن خوشبو آتی رہتی ہے، تیرے بستر پر بھی خوشبو، تیرے کمرے میں بھی خوشبو، تیرے کپڑوں پر بھی خوشبو ہے۔ فرمایا بیٹا اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کر، اتنی عمدہ خوشبو نہ لگایا کر۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگی ابا جان آج تک میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، آج تک میں نے کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے کبھی کوئی عطر نہیں منگوایا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرمایا بیٹی پھر اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اشارہ کرنے لگی ابا جان اس میں میرا کمال نہیں، کسی خوشبو کا کمال نہیں، بلکہ آنے والے میرے بچے کا کمال ہے۔ یہ کسی دنیا کی دکان سے خریدا ہوا عطر نہیں ہے، یہ کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا ابا جان یہ تو میرے آنے والے مہمان کی خوشبو ہے۔ فرمانے لگی آپ نے صرف خوشبو کو سونگا، پریشان ہوئے، حیران ہوئے۔ فرماتی جب سے یہ بچہ میرے وجود کے اندر داخل ہوا، میرے پیٹ کے اندر میرا بچہ آیا، فرمایا عجیب غریب معاملات دیکھنے کو آ رہے۔ فرماتی ابا جان جسم سے خوشبو، کپڑوں سے خوشبو، بستر سے خوشبو۔ فرماتی اس سے عجیب بات یہ بتاؤ، فرماتی ہے جب میں دوپہر کے وقت کنویں سے پانی بھرنے کے لیے باہر نکلتے ہو، فرماتی ہے نوکیلے پتھروں پر جب میرا قدم آتا ہے، فرماتی رب کعبہ کی قسم پتھر بھی میرے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ چلنے میں تکلیف کوئی نہیں، چلنے میں پریشانی کوئی نہیں، مجھے راحت ہی راحت ملتی ہے، پتھر بھی میرے لیے نرم ہو گئے۔ فرمانے لگی ابا جان جب سے یہ بچہ میرے وجود کے اندر آیا، میرے پیٹ مبارک کے اندر آیا، فرما درختوں کے قریب سے گزرو، درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا ابا جان مکہ کی اتنی کڑی دھوپ کے اندر ٹھیک دوپہر کے اندر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاؤں، آسمان کی طرف میں نظریں اٹھاؤ، آسمان کی طرف میں دیکھتی ہو ایک بادل میرے قدموں کے مطابق ساتھ ساتھ چلتا ہے، مجھ پہ سایہ کیا ہوتا ہے، مجھے گرمی نہیں لگتی، مجھے دھوپ نہیں لگتی۔ فرمانے لگی ابا جان پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتے ہو، ڈول ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں، رسی ڈالنے کی ضرورت نہ رہی، زور لگانے کی ضرورت نہ رہی۔ فرماتی ہے کنویں کے قریب جا کے کھڑی ہوتی ہو، ایسا لگتا ہے پانی بھی میرے قدموں کا بوسہ لینا چاہتا ہے، پانی بھی سلامی دینا چاہتا ہے۔ فرمایا ابا جان عورتیں پانی کھینچ کھینچ کے تھک جاتی ہیں، ڈول نکال نکال کے تھک جاتی ہے۔ فرماتی ہے میں کنویں کے قریب چلی جاؤں، کنویں کا پانی ابلنے لگ جاتا ہے۔ یہ میرے بچے کی برکتیں ہیں، یہ میرے بیٹے کی رحمتیں ہیں جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے، اور یہ برکتیں کیوں نہ ملیں، یہ رحمتیں کیوں نہ ملیں جس نبی کی وجہ سے
انبیاء کو اللہ نے اونچا درجہ عطا کر دیا، جس نبی کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو بلند مقام عطا کر دیا، جس نبی کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، یہ تو والدہ ہیں اس نبی کی، امام الانبیاء کی والدہ ہے، نبیوں کے نبی کی والدہ ہے، آخری پیغمبر کی والدہ ہے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو مسخر کر دیا، گویا ساری کائنات کو حکم مل گیا، اور کائنات میرا وہ پیغمبر آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، اور بادل تو نے آمنہ کے سر پہ سایہ رکھنا ہے کیونکہ اس نبی کی والدہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آسمان کو بنایا ہے۔ اور نبیوں کے نبی کی والدہ ہے، امام الانبیاء کی والدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہاریں، ایسی رحمتیں عطا فرما رہے ہیں، جگہ جگہ خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے، سبحان اللہ۔ جیسے مولانا نے فرمایا رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، ادھر سے نبیوں کا نبی امام الانبیاء آ رہے ہیں، محبوب کائنات دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، دو صحابہ فرماتے ان دونوں کی والدہ آقا کی ولادت کے وقت اسی کمرے کے اندر موجود تھی جس کمرے میں آقا کی ولادت ہوئی، جس کمرے میں، جس حجرے میں میرے آقا تشریف لائے، یہ دونوں خواتین وہاں پر موجود تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے جب آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کی جب ولادت ہوئی، فرماتی میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ عجیب منظر، آسمان کے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ او لوگو، جیسے رات کی ظلمتوں کو اللہ ستاروں سے کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، وہ پیغمبر آ رہا ہے جو جہان کی ظلمتوں کو ختم کر کے کائنات کو منور کرنے والا ہے، سراج منیر آ رہا ہے۔ پھر حضرت ارباز بن ساریہ کی والدہ، بس آخری باتیں میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہے، یہ آخری موقع ہے، تو ابتدائی آخری لمحات ہیں، اس لیے کوشش کریں دعا میں شریک ہو کر جائیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی جب آقا تشریف لائے سارا گھر اتنا روشن ہوا، اتنا منور ہوا، فرماتی ہیں شام کے محلات بھی نظر آ رہے تھے، صرف مکہ نہیں، صرف مدینہ نہیں، فرماتی شام کے محلات۔ پتہ ہے شام کتنا دور ہے مکہ سے؟ 40 دن لگتے ہیں بندہ اونٹ پر سفر کرے، 40 دن اور رات کا سفر ہے۔ آقا کے نور سے اس قدر گھر منور ہوا، اس قدر گھر روشن ہوا، فرماتی ایسا لگتا تھا ہمارے سامنے آئینہ چل رہا ہے اور ہم کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ فرماتی اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہم نے شام کے محلات کو بھی دیکھا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، ناف پہلے سے الگ تھی۔ عام طور پہ بچے کی ولادت کے وقت ناف ماں کے جسم سے جڑی ہوتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ میرے آقا جب آئے تو ناف پہلے سے الگ تھی، ضرورت نہیں کاٹنے کی۔ اس سے بڑھ کر حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ خود فرماتی ہیں، استاد المحدثین حضرت مولانا ادریس کاندلوی نور اللہ مرکزہ نے بڑی تفصیل لکھی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ دنیا میں آیا ایسا لگتا تھا نہا کر سرما لگا کر دنیا میں تشریف لائے، کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں، خون کے کوئی ذرات نہیں، جسم مبارک بالکل صاف ستھرا تھا۔ فرماتی جب گود میں اٹھایا سوائے خوشبو کے اور کچھ نہیں تھا، خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ادھر عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، دادا تو انتظار کرتا ہے اولاد کا،
پھر اولاد بھی وہ کہ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے دنیا سے جا چکے، پوتے کی امید تھی کہ اللہ میرے بیٹے کا نسب زندہ رکھے گا، اللہ میرے بیٹے کو اولاد دے گا، انتظار میں تھے، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، آنے والے نے پیغام دیا کہ عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کر دیا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو گئی، پوتا مل گیا۔ حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، جب اپنے گھر میں آئے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کو مبارک دینے لگے، فرمایا بیٹی مبارک ہو، اللہ نے عبداللہ کی نشانی عطا فرما دی، اللہ نے عبداللہ کے نسب کو آگے بڑھا دیا، اپنی گود میں اٹھایا، حضرت آمنہ فرمانے لگی او ابا جان، آج تک اس سے حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس سے خوبصورت بچہ آج تک میری نظروں میں کبھی نہیں گزرا۔ ساتھ میں جو دائیاں کھڑی تھی، جو خواتین کھڑی تھی، کہنے لگی آج تک اس جیسا بچہ ہم نے بھی نہیں دیکھا، اتنے حسن و جمال والا، اتنے منور اور روشن پیشانی والا بچہ آج تک ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرمایا او خواتین کی جماعت، تم نے مکے کے بچوں کو دیکھا یا صرف مدینے کے بچوں کو دیکھا؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میں نے مکے کے بچوں کو بھی دیکھا، مدینہ والوں کو بھی دیکھا، شام والوں کو بھی دیکھا، بصرہ والوں کو بھی دیکھا، کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا، بڑے بڑے حسین بچے میں نے دیکھے، بڑے بڑے روشن چہرے والے دیکھے۔ کہنے لگے او آمینہ، خدا کی قسم آج تک اتنا حسین بچہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ مکالمہ چل رہا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں دیکھا، وہ کہتا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو فرمایا او جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جا دیکھنا میرا نبی آ چکا، میرا پیغمبر آ چکا، میرے نبی کی والدہ کہہ رہی ہے اس جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عمرو بن العاص کی والدہ کہہ رہی ہے اس سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہہ رہا ہے اس سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او جبرائیل تو بھی میرے حبیب کی زیارت بھی کر، میرے حبیب کے حسن کے بارے میں بتا بھی۔ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے، مخاطب کرنے لگے او آمینہ، او عبد المطلب، تم نے دنیا کے بچوں کو دیکھا، میں نے تو انبیاء کی جماعت کو دیکھا، میں نے تو رسولوں کی جماعت کو دیکھا۔ فرمانے لگے میں نے تو اس حسن کے بادشاہ کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن فرمانے لگے او مکہ والو، اس سے زیادہ حسین پیغمبر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس سے بڑا حسین اس سے بڑھ کر حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم جو سب کی گفتگو سننے والے، حضرت آمنہ نے بھی کہا اس سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا، دوسری خواتین نے بھی کہا اس سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا، حضرت عبد المطلب نے بھی یہ کہا اس سے بڑا حسین میں نے نہیں دیکھا، اور جبرائیل امین انبیاء کی جماعت پہ آنے والے، رسولوں پر وحی لانے والے، وہ بھی کہتے ہیں اس سے بڑا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ گویا پروردگار نے یوں فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔